ایک طلاق یافتہ اکیلی ماں نے لکھا کہ میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے لکھ رہی ہوں کہ اپنے شریک حیات کی خوبیوں کی قدر کرنا ضروری ہے، اگرچہ اس میں کچھ خامیاں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ لکھتی ہیں کہ میری عمر 32 سال ہے، میرے سابق شوہر اور میں نے 6 سال تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا، ہم بہترین دوست تھے۔ میں نے انتظار کیا یہاں تک کہ اس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور کام شروع کر دیا، پھر میرے خاندان اور اس کے خاندان نے ملاقات کی، ہماری شادی ہوئی اور ہمارا ایک بیٹا ہوا۔ میرا شوہر کبھی کبھار غصے میں آ جاتا، لیکن ہمارے مسائل تب شروع ہوئے جب میں نے اسے یہ محسوس کرانا چاہا کہ وہ مجھے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جب بھی ہم جھگڑتے میں اپنا سامان باندھ کر اپنے خاندان کے پاس چلی جاتی اور انہیں صورتحال سمجھاتی۔ میری بہنیں میرے شوہر کو فون کرتی اور اس پر چیختی، اور اگر کبھی میرا شوہر مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تو میں ہمیشہ اسے کہتی کہ اگر وہ چاہے تو مجھے طلاق دے سکتا ہے، لیکن میں اس کے کنٹرول میں نہیں آؤں گی۔ ایک دن میں نے اسے ذہنی طور پر اتنا تنگ کیا کہ پہلی بار اس نے مجھے مارا اور گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے خاندان کے پاس چلی گئی، میرے خاندان نے اسے پولیس میں رپورٹ کر دیا۔ میرے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا اور حراست میں رکھا گیا۔ اس کے خاندان نے مجھ سے کیس واپس لینے کو کہا۔ مجھے بھی یہ محسوس ہوا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ میرا شوہر کبھی بھی پرتشدد انسان نہیں تھا، اس نے جو کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ میں نے اسے مجبور کیا تھا، اور پھر اس نے مجھ سے کھلے دل سے معافی بھی مانگی۔ میں نے کیس واپس لے لیا اور ہم دوبارہ مل گئے۔ 3 ماہ بعد ایک چھوٹے مسئلے پر میں نے پھر سے اپنا سامان باندھا اور میرا شوہر اپنے گھر میں اکیلا رہے۔ 2 دن بعد مجھے کال آئی کہ وہ اسپتال میں ہے۔ میرے خاندان نے مجھے کہا کہ وہاں نہ جاؤں کیونکہ ایسا لگے گا جیسے میں اسے منانے جا رہی ہوں، اور میری بہنیں مجھے یہ کہتی تھی کہ وہ بیماری کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ وہ 1 ہفتہ اسپتال میں رہا، جب واپس آیا تو مجھے صرف طلاق کا نوٹس ملا۔ میں طلاق کو رد کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اپنے غرور کی وجہ سے یہ نہیں کر سکی، اور میں نے اسے کال کی اور میں نے کہا کہ تمہیں طلاق مل جائے گی، میں ویسے بھی تمہارے گھر میں نہیں بلکہ جہنم میں رہ رہی تھی۔ اور بالآخر ہم جولائی کے مہینے 2009 میں طلاق یافتہ ہوں۔ اب میرا شوہر شادی شدہ ہے، جبکہ یہاں میں ماں باپ کے گھر میں برباد ہو رہی ہوں۔ میرے خاندان والے میرے بارے میں چغلیاں کرتے ہیں اور میں اپنے خرچے کے لیے ان پیسوں پر گزارا کرتی ہوں جو میرا سابق شوہر اپنے بیٹے کے لیے دیتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنی شادی برباد کی۔ میں یہاں تمام بیویوں کو بتا رہی ہوں کہ انہیں مشورہ لیتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ اپنوں کو اپنا عزیز رکھیں، لیکن اپنی شادی میں کبھی بھی اپنوں کو مداخلت نہ کرنے دیں۔ وہی لوگ جو مجھے تب طلاق لینے کی ترغیب دیتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ تم مظلوم ہو، تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آج وہ میری طلاق کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں میں بیٹھ کر میرے بارے میں بری باتیں پھیلاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ یاد رکھو کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی ایسی خواتین دیکھی ہیں جو اپنے شوہر سے بدتمیزی کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں اور اپنے شوہر سے بات بات پر طلاق مانگتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے سنبھالیں گے، لیکن جب ان کی طلاق ہو گئی تو جتنی وہ ذلیل و رسوا ہوئی ہمارا خدا جانتا ہے، اور پھر ان کے سارے ناز و نخرے اور اکڑ سب زیرو ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ان کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس جہان کے اندر سب سے قیمتی رشتہ ایک عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ اس کا ایک اچھا شوہر ہے۔ تو شوہر کو اس کی خامیوں سمیت قبول کرنے کی کوشش کرو۔